اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو، دیوانوں اٹھو ایک کام کرو، اور وہ بھی صبح و شام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ۔ یہ اسلام آفاقی مذہب ہے اور اسلام نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے انسان کے حالات کے تقاضے کے اعتبار سے۔ عموماً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے صرف عبادت کا۔ انہی کھیلوں میں سے اور انہی چیزوں میں سے ایک کھیل ہے پتنگ بازی، پتنگ اڑانا، کیونکہ اب 12 تاریخ یا 15 تاریخ کو لوگ پتنگ اڑائیں گے۔ پہلے یہ جان لیں کہ یہ کس کا کھیل ہے، یہی میرا اصل ٹاپک ہے آج کا، لیکن ٹائم ہو گیا۔ مختصر طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی آپ کھیل رہے ہیں وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کھیل ایک وہ کھیل ہوتا ہے جو کسی قوم سے منسوب نہیں ہے، جیسے کراٹے سیکھنا ہے، جم کرنا ہے، دوڑنا ہے، واکنگ کرنا ہے، یا گھوڑ سواری کرنا ہے، نیزے بازی کرنا ہے، تلوار کے ذریعے کھیلنا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ کسی قوم سے وابستہ نہیں ہے، کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن چند کھیل ایسے ہیں جو قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ پتنگ بازی، پتنگ اڑانا یا پتنگ پلانا، یہ کھیل غیر مسلموں کا کھیل ہے۔ اور یہ کھیل کیوں ناجائز ہے؟ ایک تو اس لیے ناجائز ہے کہ یہ غیر مسلم اس لیے کھیلتے ہیں کہ ان میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہماری پتنگ جتنی اوپر جائے گی وہ ہماری جو دیوتا ہے، ہمارے جو خدا ہے، اتنا خوش ہوں گے۔ ہم جتنے کی پتنگ کو کاٹیں گے ہمارے دیوتا اتنے خوش ہوں گے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اس میں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تو ان کے عقیدے کی چیزیں جو ہے وہ اگر اس کو ہم فالو کر رہے ہیں تو یہ ناجائز چیز ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں مال کی بربادی ہے۔ کیا ہے؟ مال کی بربادی ہے کہ آپ خرید رہے ہیں 20 روپے میں اور یوں اڑایا آپ کی پتنگ کٹ گئے، کیا ہوا؟ مال برباد ہو گیا۔ آپ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو اپنی محنت مشقت کے ذریعے مال کمائے، پھر اس مال کو کیا کرے؟ ضائع کر دے، چاہے آگ لگا کر ہو یا کسی طرح سے، آگ لگا کر ہو یا کسی طرح سے۔ پٹاخے خرید رہے ہیں، آگ لگا کر اپنے مال کو، محنت کی کمائی، مشقت کی کمائی ہے، آپ چند منٹوں میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پٹاخے پھوڑ گئے یا پتنگ پھیلا کے اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں۔ تو مال کو ضائع کرنا اسلام میں ناجائز ہے۔ دوسری چیز اعلیٰ علم ہے، یہ کاغذ پر علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس لیے بھی یہ ناجائز۔ تیسری چیز، آپ پتنگ پلاتے ہیں اور دوسرے کی پتنگ اگر کٹ گئی تو آپ خوش ہوتے ہیں، وہ ناراض ہوتا ہے، آپ تانے دیتے ہیں، خوب چلاتے ہیں اور اس کے دل کو دل شکنی کرتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ کوئی بھی کھیل کھیلو اس میں کسی کے کو نقصان پہنچانا نہ ہو اور کسی کا دل دکھانا نہ ہو۔ اگر دل دکھایا جا رہا ہے تو وہ کھیل ناجائز ہے۔ تو یہ پتنگ اڑانا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یا جس کو فالو کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم یا آپ کسی فلمی ایکٹر کو فالو کر رہے ہیں اور ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، ان کے طریقے کی طرح بال رکھ رہے ہیں، ان کے طریقے کی طرح ہم اپنے آپ کے جسم میں کپڑے دے رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی گندے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا اور ہمیں قبروں سے اٹھائے گا اور وہاں جمع کرے گا۔ اگر ہم نیک لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وہ کھیل کھیلیں جس میں جوا نہ ہو یا جو جسم کے لیے فٹ ہو، کیونکہ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادت کیا ہے؟ انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ حج کو جا رہے ہیں، وہاں طواف کر رہے ہیں، آپ کے پیروں کے لیے فائدہ مند ہے، وہاں کا سعی کر رہے ہیں، رمی جمار کر رہے ہیں، وہ تمام آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جوڑ جو ہے بدن کے وہ کھل رہے ہیں،
تو یہ بھی کیجئے. لیکن نماز چھوڑ کر اگر آپ کراٹے سیکھ رہے ہیں, نماز چھوڑ کر اپنے بچوں کو کیا کر رہے ہیں, وہ فٹ بال سکھانے بھیج رہے ہیں, تو یہ کھیل ناجائز چیزیں ہیں. پتنگ بازی یہ ناجائز اور حرام ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. خود کو روکیے اور اپنے بچوں کو بھی روکیے, ورنہ آگے چل کر بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو پھر آ کر شکایت کریں گے کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی جو کھیلنے کی عمر ہے ان کو کھیلنے دیں. اگر وہ شرارت کر رہا ہے تو ان کو شرارت کرنے دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے پیچھے صفیں لگی ہوئی ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا, کسی صحابی نے اف نہیں کہا. بچہ اگر ابھی آ کر کھیلے گا, چاہے مسجد میں ہی بات کرے گا نا, تو آگے چل کر اس کی عادت بنے گی مسجد میں آنے کی. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, نمازوں کے اندر ذہن کہیں اور ہوتا ہے. جہاں کوئی بچہ چلاتا ہے اب ذہن مسجد میں آیا, کیا ہوا, اب ذہن مسجد میں آیا اس بچے کی طرف, پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. بچوں کو برداشت کیجیے اور اپنے ذہن کو اللہ کی طرف لگائیے. ابھی بچے اگر شرارت کریں گے, ہاں مسجد میں ہو یا گھر میں ہو, آگے چل کر ان کو عادت بنے گی. اور جو بھی جائز چیزیں. تیسری چیز یہ کہ ناجائز کھیل جو ہے اور جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ کھیل سے خود کو رکیے اور بچوں کو بھی رکیے. جیسے پب جی گیم ہے, کیا ہے پب جی گیم ہے, پوری نوجوان نسل اس پہ تباہ ہے. کئی ماں باپ اگر شکایت کر چکے ہیں, بچہ رات میں گالیاں دیتا ہے, سب کو مار دوں گا, کیا کروں گا, سب کو مار دوں گا, نہیں چھوڑوں گا. تو یہ بچے, اور رات میں ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, کیا ہو رہے ہیں, اس سے کیا ہوتی ہے, ہاتھ میں بدن میں کپ کپی تاری ہوتی ہے, وہ ایموشنل ہو جاتا ہے, اور وہی چیز اس کے خواب میں ہوتی ہے. پھر اس کے جسم میں اگر بچپنے سے ایسی چیزیں ہیں تو مار دھاڑ, قتل, لڑائی جھگڑے کی شکایتیں گھر میں آئیں گی. اس کھیل سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں ویڈیو گیم اگر کچھ وقت کے لیے کھیل رہے ہیں تو وہ گیم کھیل سکتے ہیں جس میں انسانی تصویر نہ ہو, جیسے نمبروں کا کھیل ہے, وہ کھیل سکتے ہیں کچھ وقتوں کے لیے, بشرط ہے کہ وہ آپ کی آنکھ کے لیے نقصان دہ نہ ہو یا آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو. بچے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. بچوں کو موبائل دیے بغیر تو وہ بچے سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں, اتنی لت لگ چکی ہے. ان کو دوسرے کھیل کھلائیے, ان کو بھیج دیجیے نیچے گراؤنڈ میں کھیلیں, بولیے وہاں جا کے کھیلو. ان کو کرکٹ بیٹ لا کے دو, فٹ بال لا کے دو, والی بال لا کے دو, اس سے بچے فٹ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جائز کھیل کھیلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ناجائز کھیل ہے جیسے پتنگ بازی ہے, پتنگ اڑانا ہے, یہ تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا